بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاق ویژن کے معزز ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہلول، جس کا اصل نام وہاب بن عمرو ہے، خلیفہ وقت ہارون الرشید کا رشتہ دار تھا۔ لوگ اس کو بہلول دیوانہ اور بہلول دانا کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو دیوانہ کہتے تھے، لیکن جو اس کو جان لیتا تھا وہ اس کو بہلول دانا کہتا تھا۔ آج جو واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ بہلول دیوانہ نہیں بلکہ بہلول دانا تھا۔ بہلول کی دانائی کے قصے اتنے مشہور ہوئے کہ ہارون الرشید نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کو فوراً محل میں پیش کیا جائے۔ ہارون الرشید کا ایک کارندہ بہلول کو لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک دو بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا گیا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہارون کا کارندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کریدتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فقرہ کس دیتا، کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں گم ہو جاتا۔ اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا۔ سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور فرش خاک پر ٹانگیں پسار لیں۔ کارندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کر ایک خوش نما خوان میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن، نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کارندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانے کا خوان اس کے نزدیک رکھ دیا۔ بہلول ہنسا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ خلیفہ ہارون کی رعایا پروری تو ضرب المثل ہے، کارندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانے کا خوشنما خوان اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ اوہو، خدا کی پناہ بہلول، یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ملازم نے دہائی دی۔ بہلول نے کہا، چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول، تم بھی عجیب مسخرے ہو۔ میں تمہارے لیے خلیفہ کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کارندہ واپس چلا گیا۔ اگلے روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، کندھے پر گدڑی تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اس لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکھاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے، نہ پہرے دار۔ وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو رونتا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر براجمان ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زرعی مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرت!
کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا، ہائے ہائے، اف! وہ دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو، بادشاہ کی مسند پر سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے درشتی سے کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس، آہ، اف! وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پہ بنی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالیجا، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی، پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ہائے، یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالموں، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ ہائے افسوس، اف اف! بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دل جوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس! بہلول نے تعصب سے کہا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھ رہا ہے۔ اف! تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟ ہارون لمحے بھر کو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے۔ ہارون نے کہا، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے، تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو، ہارون نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے، تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا، میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا، ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو پھر؟ بہلول نے پوچھا۔ تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ اچھا، بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے، اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، ہارون بولا۔ تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں، بہلول نے برجستہ کہا۔ ایک اور واقعہ میں بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا تھا۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی تھا اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا
کہ सौदागर को कोई नुकसान पहुंचा सके। वो शहर में सूद पर रुपया भी चलाता था। कुछ मुद्दत गुजरी, उस शरीफ सौदागर को रुपये की ज़रूरत पड़ी। उसने यहूदी से कर्ज़ा मांगा। वो रुपया देने पर तैयार तो हो गया, लेकिन उसने एक निराली शर्त रखी कि अगर सौदागर वक्त मुकर्रर पर उसका कर्ज अदा ना कर सका तो वो उसके बदले में उसके जिस्म के जिस हिस्से से चाहेगा एक सेर गोश्त काट लेगा। सौदागर मजबूर था, उसकी इज्जत पर बनी थी। उसने मजबूरन शर्त मान ली और पक्की दस्तावेज़ लिखकर यहूदी के हवाले कर दी। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो सौदागर वक्त मुकर्रर पर कर्ज अदा नहीं कर सका तो यहूदी ने फ़ौरन अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। क्योंकि उसके पास सौदागर के हाथ की लिखी हुई दस्तावेज़ मौजूद थी, इसलिए काजी को फ़ैसला यहूदी के हक़ में ही देना था। मगर वो आज कल पर टालता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि यहूदी सौदागर का सख्त तरीन दुश्मन है। वो इसका ऐसा उज़्व काटना चाहता है जो उसकी मौत का बायस बन जाए। दरअसल यहूदी सौदागर का दिल निकालना चाहता था, जिससे उसकी मौत वाक़ हो जाती। यहूदी हर रोज़ काजी से हुक्म जारी करने का तकाज़ा करने लगा। काजी के पास भी सौदागर के बचाव की कोई तदबीर नहीं थी। लोग भी उसके हाल पर कुड़ते थे। नाजरीन, किसी ने बहलोल से भी ये किस्सा जाकर कहा। उसने आओ देखा न ताओ अपनी गुदड़ी उठाकर कंधे पे डाली और काजी की अदालत में जा पहुंचा और काजी से बोला, काजी जी, क्या मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं इंसानियत के नाते इस सौदागर की वकालत करूं? काजी ने उसे इजाज़त दे दी तो वह अपना असा खटखटाता आगे बढ़ा और बड़े इत्मीनान से सौदागर और यहूदी के दरमियान जा बैठा और सौदागर से बोला, भाई सौदागर, क्या तूने इसको दस्तावेज़ लिख कर दी है कि अगर तू कर्ज अदा ना कर सके तो इसे इख्तियार है कि ये तेरे जिस्म का एक सेर गोश्त जिस जगह से चाहे उतार ले? मुझे इससे इनकार नहीं है, वो ठंडी सांस भरकर बोला। फिर बहलोल यहूदी की तरफ मुतवज्जे हुआ, क्यों भाई, क्या ये दस्तावेज़ लिखी गई थी कि तुम इसके जिस्म से एक सेर गोश्त जहाँ से चाहोगे काट लोगे? बिल्कुल यही इकरार हुआ था। मेरे पास दस्तावेज़ मौजूद है, यहूदी ने बड़े फ़ख्र से बताया। बहलोल ने कहा, तो फिर ठीक है भाई, तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम सौदागर के जिस्म से एक सेर गोश्त काट लो, जहाँ से जी चाहे काटो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि शर्त सिर्फ गोश्त की है और वो भी पूरा एक सेर, ना कम ना ज़्यादा, और खून का एक कतरा ना निकले। अगर तुमने एक सेर से कम या ज़्यादा काटा या सौदागर का खून ज़ाया हुआ तो तुम्हें इक़दाम कत्ल की सज़ा मिलेगी। बहलोल ने बहुत मज़े से कहा। यहूदी का मुंह खुले का खुला रह गया। लोग आश्चर्य कर उठे और काजी ने हुक्म दिया कि यहूदी को सिर्फ रकम अदा कर दी जाए।